بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں NM TV سے بول رہا ہوں اور میں نصرت مرزا ہوں. اور آج کا جو موضوع ہے جو پورے خطے میں پورا خطہ جو عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. گفتگو کافی دلچسپ ہے اور ہم نے جو انداز جو ہم نے اس بات پہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے اب تک 3 جلسے کیے ہیں اور اس پر لاہور میں جو 13 دسمبر کو 2020 کو جو جلسہ ہوا ہے وہ فیل ہوا ہے، وہ ناکام ہو گیا ہے. بہت پسپسا تھا، زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 10 سے 20 ہزار کے اندر تھی. جو پیپل پارٹی اور 10 12 11 جماعتیں ہیں ان سب کا فیلور ہے. اس میں سب سے زیادہ جو آج کارکن دیکھے گئے وہ مولانا فضل الرحمان کے دیکھے گئے، باقی کے پارٹیوں کے کارکن وہاں موجود نہیں تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ لاہور کے شہر میں جو کہ مسلم لیگ کا گڑھ مانا جاتا ہے، جہاں سے بہت سارے MNA ان کے ہیں، اکثریت MNA کی، اور بہت زیادہ ان کی جو وہ ہیں ممبر صوبائی اسمبلی کے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر اس طرح سے ان کا جمع نہ ہونا اس بات کا مظہر ہے. تو وہ اگر ہم اس پر پالیٹکس پہ تو ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس میں تو یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہمیں کہ جو اندرونی کشمکش ہے مسلم لیگ نون کی وہ سامنے یعنی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون اپنا کچھ شو اس کا نہیں دکھا سکی ہے. جب وہاں کے ہمارے اپنے بہت سے قریب ترین آدمی نے جب وہاں دیکھا تو وہ جلسہ جو تھا اس میں لوگ آسانی سے وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ آسانی سے وہاں سے آ جا رہے تھے. جو کبھی بھی کسی بڑے جلسے کا جو انداز ہوتا ہے، وہ جب عمران خان کا جلسہ ہوا تھا تو لوگ بڑی 4 5 کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کر کے پیدل گئے تھے. تو اس کے جلسے کے دوران میں جبکہ 8 ساڑھے 8 بجے کی رات کا وقت تھا، تو اس وقت جو ہے جلسے سے لوگ باغ وہاں سے گزرے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہاں سے بالکل آسانی سے گزر گئے اور وہ جلسہ فلاپ ہو گیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ الزام بہرحال لگ رہا تھا کہ یہ جو $3 بلین جو ہیں وہ رحمان ملک نے یہ الزام لگایا تھا، جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بات بھی طے ہو رہی تھی کہ وہ استعفے دیں گے، لیکن وہ استعفے بھی نہیں دے سکے، کوئی لائحہ عمل بھی مرتب نہیں کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور وہ ساتھ ساتھ میں جو عبدالصمد اچکزئی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جو ہے یہاں پر لاہوریوں کو بھی صلواتیں سنا دی کہ تم لوگ جو ہے غداری کرتے ہو. تو یہ اگر اب دیکھا جائے تو اس میں $3 بلین جو آئے ہیں، جو کہ عمومی طور پر پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کوئی تحریک پاکستان میں بغیر پیسے کے نہیں چلی ہے. ہر دفعہ IJI کی تحریک چلی تھی، اس میں تو جنرل حمید گل نے جو کہ DG ISI رہے تھے انہوں نے اعتراف کیا تھا اور کہ وہ پیسے جو ہے سعودی عرب سے آئے تھے اور وہ 14 کروڑ روپے تھے. اس زمانے میں 14 کروڑ بہت ہوتے تھے، اور 14 کروڑ وہ بٹے تھے، وہ 4 کروڑ روپے مسلم لیگ نون کو بھی ملے تھے. جو میں نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ کے 4 کروڑ روپے آپ کو ملے ہیں تو آپ نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا صاحب میں نے جماعت اسلامی کو دیے ہیں. کیوں؟ میں نے کہا پوچھا کیوں دیے ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب میں نے یہ وہ ان کو جو کیونکہ سارا کام بندوبست وہ مینجمنٹ وہ کریں گے تو ان کو دے دیے. میرے حصے میں تو 50 لاکھ رہا ہے جو میری کتاب میں موجود ہے لکھا ہوا. تو اب یہ جو $3 بلین جو آئے ہیں وہ بظاہر یہ لگتا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے حلقوں میں کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے اور عین ممکن ہے کہ کچھ عرب ممالک کے لوگوں نے اس میں فنڈنگ کی ہو. تو اگر یہ کی ہے تو وہ بہرحال بظاہر یہ ناکام ہوتی نظر آتی ہے. ان جلسوں سے پاکستان مستحکم ہے، عدم استحکام نہیں ہے. ان کے جلسوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ پاکستان کے عوام زیادہ میچور ہو چکے ہیں اور وہ اس قسم کے معاملات کو سمجھتے ہیں. دوسرے دیکھا جائے تو جو وہاں ہندوستان میں بڑی تعداد میں سکھ 18 روز سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے قانون پاس کیا انڈیا نے کہ صاحب وہ منڈیوں میں ان کا سامان جو زرعی پیداوار کا سامان ہے وہ نہیں بکے گا، بلکہ وہ جو ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ نریندر مودی جو وزیر اعظم انڈیا ہیں ان کے بہت قریب ہیں، جس میں ریلائنس کمپنی ہے، امبانی ہے، وہ جا کر گاؤں دیہات جا کر کھیت کھلیان جا کر وہ خریدیں گے، اور وہ پھر جا کر جب خریدیں گے
تو پھر اپنی مرضی سے وہ اپنا وہ سامان خریدیں گے، اور اس میں یہ عین ممکن ہے کہ وہ قیمت کم لگائیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسان اس سے مضطرب ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قیمتیں کم ملیں گی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ صاحب یہ جو ہم جو مارکیٹ میں یہ لوگ بیچنے جاتے تھے تو ان کو پیسے کم ملتے تھے، تو پیسے وہاں پر وہ جو آڑتی تھا وہ کم دیتا تھا، لیکن اب وہاں پر کمیٹیاں بن گئی ہیں تو وہ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے مسلمانوں کو انہوں نے سرنگو کیا ہے کشمیر میں، اور جو قانون پاس کیے ہیں، 2 شہری قانون پاس کیے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو انہوں نے قابو کر لیا ہے۔ اب وہ سکھوں کو، کسانوں کو قابو کر کے پورے جو ہندوستان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اور سارے لوگوں کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہندوتوا کا جو ان کا نظام ہے اس کو جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ برتر قوم ہے دنیا کی۔ ان کا یہ خیال ہے، بدگمانی میں، اس گمان میں مبتلا ہیں، اور جو بدگمانی ہے کہ وہ برتر قوم ہے، ہٹلر نے ایسا کیا تھا تو اس کا پھر انجام آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے اس کا الزام پھر انڈیا اس کا توڑ یہ کر رہا ہے کہ وہ ISI پہ الزام لگا رہا ہے۔ تو آپ سمجھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ISI کا اور راہ کا کھیل ہے تو کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ISI یہ کھیل نہیں کھیلے گی کہ وہ سکھوں پر اپنی بیٹ کرے، اس لحاظ سے کہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، وہ پاکستان اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، ایک جو اسٹیبل ملک بن رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، ایک نیوکلر ملک، ریسپانسبل نیوکلر ملک کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، وہ جنگ سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگر خارجی امور پہ دیکھا جائے تو یہ جنگ اتنی بڑی بڑھ گئی ہے کہ جب سے پاکستان چین سے جڑا ہے تو اس کے بعد سے ساری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ کوشش کر رہے ہیں، جو CPEC ہے، یہ 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، وہ اس کو فیل کریں، اور انہوں نے انڈیا پر اپنا داؤ لگایا ہے، اور اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا ان کا مورا بن جائے تو سارے اس کو گھیر لیں گے جو چین کو۔ اور ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چین اور انڈیا میں آپس میں جنگ ہو جائے تو دونوں ملک بڑے ملک ہیں، ان کی آبادی بہت ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، معاشی ترقی میں کافی ترقی کر چکے ہیں، تو دونوں لڑیں گے تو معاشی طور پہ بھی تباہ ہو جائیں گے اور آبادی بھی ان کی گھٹ جائے گی۔ تو اس طرح سے پھر دونوں کی لڑائی کے اندر جو پھر امریکہ ابھر کے آ جائے گا، یہ ان کا پلان ہے۔ تو اس پلان کے اندر بھارت کبھی کبھار ان کے ساتھ دیتا ہے، کبھی اس میں نہیں دیتا ہے، اور وہ ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہے، وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے کہ وہ سپر طاقت بن جائے ان سارے کھیل کے اندر۔ اسرائیل اپنی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سپر طاقت بن جائے، لیکن اس سارے قصے کے اندر جب یہ ہم کر رہے ہیں تو ہمارے جو بہت بڑے اتحادی تھے، جو ہمارے جو برسوں کے جن سے یارانہ تھے، وہ تھے سعودی عرب اور UAE۔ انہوں نے ہندوستان سے پینگیں بڑھانی شروع کر دی ہے۔ ہندوستان کے جو چیف آف آرمی صاحب تھے ان کو دعوت دی، اور ان کو اپنے یہاں پر 6 روزہ دورے پر وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے، اور پھر وہ UAE کے دورے پہ گئے، وہاں پر ان سے بڑے بڑے کانٹریکٹ ملنے والے ہیں۔ تو یہ ایک نیا کھیل بن رہا ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، اور پاکستان، ایران، ترکی آپس میں مل رہے ہیں۔ ایران پر میں حملہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل، تاکہ وہ 20 جنوری سے پہلے جو بائیڈن کی تو یہ خیال ہے کہ ان سے وہ P5+1 کا جو معاہدہ ہے اس پر وہ جائیں گے، لیکن یہ جو ٹرمپ جب تک 20 جنوری تک ہے اس وقت یہ خطرہ رہے گا ایران پر ہم حملہ کرا دے کی صورت میں، لیکن وہ حملے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اکسا رہا ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے وہ جو ایسی صورت میں آ جائے کہ جو اگر اسرائیل پہ حملہ کر دے تو پھر موقع مل جائے گا امریکہ کو وہاں پر حملہ کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے B-52H بمبار طیارے جو کہ اسٹریٹجک طیارے ہیں، ایٹم بم لے جا سکتے ہیں، وہ 2 طیارے وہاں بھیج دیے ہیں۔ اس لحاظ سے تو اور ساتھ میں اپنا بحری بیڑا بھی بھیج دیا ہے۔
اسرائیل باقاعدہ وہاں پر ان کے جو چیف سائنٹسٹ ہے محسن فخری زادہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. اس کے علاوہ ان کے اور بھی کئی کمانڈروں کو شہید کیا ہے. تو وہ اس کو اکسا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے. پھر ترکی ہے اس کو جو ہے گریز سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. سارے منظرنامہ جو بن رہا ہے وہ ایک بڑا اتھل پتل دنیا کے اندر بن رہی ہے. اس سارے کھیل کے اندر پاکستان ایک بہت خوش اسلوبی کے ساتھ میں اپنے اندرونی معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بیرونی معاملات میں بھی جو اس نے اپنی جو اپنا ریڑھ کی ہڈی دکھائی ہے, اپنا وقار جو بنایا ہے کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے اس بات پر عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہم سعودی عرب کے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے, نہ عربوں کے دباؤ میں آئیں گے, اور وہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک بات جو کہی تھی کہ ہم عظیم ملک بنیں گے, یہ بات میں نے 1990 میں کہا تھا کہ پاکستان ایک عظمت کے سفر پر ہے. میری کتاب بھی ایک ہے پاکستان عظمت کے سفر پر. اس کتاب میں لکھا کہ ہمارے پاس سارے وہ ایلیمنٹ موجود ہیں جو پاکستان کو عظمت کے سفر پر لے جا سکتے ہیں. تو وہ اس روش پر ہم اس وقت جا رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ان لوگوں کو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کیونکہ انہیں کچھ ملے گا نہیں سوائے سبکی کے, سوائے پاکستان کے. جو یہ لوگ کرنا میں نے پاکستان کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دیں, یہ حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ عمران کو اچھی حکمرانی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے پاس اچھے وزیر نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس کے نقصان میں جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عمران خان کو اپنی حکمرانی کو اچھی کرنی چاہیے. تو پھر ہم پاکستان دنیا میں ایک پلیئر کے طور پر ابھریں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک پلیئر بن گیا ہے. پہلے ہم ایک سب آرڈینیٹ کنٹری تھے, لیکن اب ہم ایک پلیئر ہیں. ہم ایک آزاد قوم ہے, خود مختار قوم ہے, اور ایک صلح جو قوم ہے, اور ایک ایٹمی طاقت ہے, لیکن ہم ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے مالک ہیں. ذمہ دار ایٹمی ملک ہے پاکستان. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم اپنی پوری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے امن کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. اور انڈیا کو اس میں بری طرح سے ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے, اور ان کے جہاں بھی اس نے پاکستان کے خلاف جو کھانچے لگائے تھے وہ سارے کے سارے وہ ٹوٹ رہے ہیں, ہٹ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, اور ہم اس میں سے کامیاب ہو کر سامنے آ رہے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.